فلسفہ ہے اس کے پس منظر میں غام صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا۔ سورہ لقمان کی کچھ آیات میں آپ لوگوں کی خدمت پر رکھتا ہوں جس میں یہی مضمون زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ غامدی صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ شکر حکمت کا اولین ثمر ہے، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب جس حکمت کو لے کر نازل ہوئی ہے اس کی بنیاد یہی شکر گزاری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان کے اندر ان صفات میں سے کوئی بھی صفت پیدا نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بے تحاشا مقامات پر بھی ہوا اور اس صورت میں بھی۔ ہم سب ایک بندہ اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر طرف نعمتیں ہیں، ایک نعمتوں کا بے پناہ سیل رواں ہے جس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہر طرف آپ خارج میں دیکھیں تو آپ کو آفاق کے اندر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ ہریاول سبززار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ آپ کو پہاڑوں کے سلاسل، اور پھر اس کے اندر خدا کی غیر معمولی قدرت کا ظہور نظر آتا ہے کہ خالق ہے۔ اپنے اندر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمالیاتی شعور دیا، اخلاقی شعور دیا، اسی طریقے سے اس کے اندر یہ تمام کے تمام عقلی معاملات کو پیوست کر دیا ہے۔ ہم بندہ مومن ہوتے ہوئے غام صاحب اپنے اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی منعم حقیقی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے، لہٰذا اب شکر کا جذبہ ہے جو پھوٹے گا۔ ایک وہ شخص جس کے پورے تصور کائنات میں خالق کہیں نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو اس کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نعمتوں کا استفادہ ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جا کے وہ اپنے تعلق کا اظہار کر سکے۔ اسی کو قرآن مجید نے اس خوبصورت تمثیل میں سمجھایا ہے کہ اللہ پر ایمان زمین و آسمان کی روشنی ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ یہ دنیا ایک ظلمت قدا ہے، پھر تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یعنی انسان کا اگر خالق نہیں ہے اور اس خالق نے میرے ساتھ کچھ وعدے نہیں کیے اور مجھے ایک دن اس کے حضور میں اٹھنا نہیں ہے، میں آیا ہوں، پیدا ہوا، کچھ وقت گزارا، اس میں پھر تکلیفیں، مصیبتیں، جدوجہد کے مواقع، انہی میں رہ کر زندگی بسر کی، مٹی میں مل گئے، تو میرا شعور، میری عقل، میری تمنائیں، میری آرزوئیں، میرا اپنے بارے میں ادراک سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر تو یہ دنیا بالکل ایک عبث چیز بن کے رہ جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کوئی رائے قائم کرے گا؟ تو اگر ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، پھر انسان کی حیثیت سے اپنا بھی کوئی شعور حاصل نہیں کیا، پھر نہ ہمارا کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے۔ اس کے بعد تو یہی ہے کہ باور بعیش پوش کے عالم دوبارہ نہیں، جو پھر چند دن ملے ہیں ان میں چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جو کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ کیا تعلیم دے لیں گے؟ یہی کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے نتیجے تمہارے لیے دنیا میں برے نکل آئیں، اس کے سوا کیا کہیں گے؟ تو اخلاقیات کی کوئی بنیاد قائم نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اپنے مقصد کا کوئی شعور باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو اپنے انجام کے بارے میں کوئی یقین باقی نہیں رہتا، پھر تو یہ دنیا اندھیر نگری ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا، فما لہ من نور، اللہ نے اگر یہ روشنی نہیں دی، یعنی اپنے ساتھ تعلق کی یہ روشنی، اپنا شعور، تو پھر انسان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، پھر اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ٹھیک، اچھا غام صاحب شکر کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے یا یہ مطلب کہیں پر روبہ عمل ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا؟ یہ ایک رویے کا مظہر ہے کہ جب تم آدمی شکر گزار بنتا ہے تو خود اس کے لیے اتنے امکانات کھل جاتے ہیں کہ پھر اور نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ دونوں چیزیں، اس وقت انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے، مثبت رویہ جدوجہد پر آمادہ کرتا ہے، وہ زندگی کو صحیح زاویے سے دیکھنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، اس سے آپ منصوبہ بناتے ہیں، مایوسی سے نکلتے ہیں، کام کرنے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اپنے سامنے بڑے مقاصد رکھتے ہیں، اپنا کوئی نصب العین متعین کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ پھر خاطر میں نہیں لاتے جو راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو یہ رویہ تو اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ جب انسان میں یہ رویہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے عمل کے بھی نتائج افزونی کا باعث بنتے ہیں، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک چیز پر نگران ہے، پھر وہ اس کی کوششوں میں اپنی
توفیق شامل کر دیتا ہے، اس کو اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں سکینت حاصل ہوتی ہے، وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے 4 قدم آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی توفیق ہے، اس کے فرشتوں کی جو اعانت حاصل ہوتی ہے، اس میں بھی افزونی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پھر انسان کے علم میں، انسان کے عمل میں، انسان کی جدوجہد میں، انسان کے منصوبوں میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں اپنی طرف سے بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے۔